سورہ فاتحہ سے آج کا آغاز ہوا۔ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں الحمدللہ ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ شفا، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، شافیہ، وافیہ، کافیہ، یہ سب اس سورت کے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت نام ہیں، اور جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ ناموں کا زیادہ ہونا فضیلت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید بن معلّہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، وہ میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن میں نے جواب نہ دیا کیونکہ نماز میں تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں پہنچا تو عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، بھلے سے نماز میں ہو، جب اللہ کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے مقام رسالت۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اب مسلم شریف کی حدیث سنیں سورہ فاتحہ کی فضیلت پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، آسمان سے اترا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر عرض کیا رسول اللہ آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ 2 نور آپ کو ملے، تو جب آپ کو نور ملے تو آپ نور والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی آپ کو پیسہ مل جائے تو آپ کیا کھلائیں گے؟ آپ کو علم ملے تو آپ کیا کھلائیں گے؟ بولے بھائی علم والے۔ آپ کو گاڑی مل جائے آپ کیا کھلائیں گے؟ تو جب اللہ کی طرف سے 2 نور ملے تو حضور نور کھلائے کہ نہیں کھلائے؟ بلا وجہ میں نور و بشر پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ انہیں نور دے رہا ہے تو وہ نور کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے؟ حضور بشر بھی ہیں لیکن ساتھ نور بھی ہیں، نوری بشر ہے، تو جب اللہ کسی کو نور عطا کرے تو وہ نور کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا 2 نوروں کی بشارت ہو آپ کو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے، اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آخری آیت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور نمازی جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے خوش نصیب ہیں کہ وہ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس کے تھوڑے سے شرعی مسائل سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کو نماز دہرانا پڑے گی۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، منفرد اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوں تو اب سب پڑھیں گے، جبکہ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے، تو اب وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش رہے گا، اس لیے کہ اس پر قرآن کی آیت ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب نماز میں امام قرآن پڑھے تو اب خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ اب جب آپ بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وہ توجہ اور خاموشی نہ رہے گی۔
اس لیے جب مقتدی پر لازم ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اب وہ سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا بلکہ خاموش رہے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہے تو اب پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے کہ جب مقتدی نماز پڑھے گا امام کے پیچھے تو اب وہ کچھ نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا، البتہ تسبیحات نماز کی، سجدے کی، رکوع کی، التحیات وغیرہ یہ تو سب پڑھے گا۔ قرآن اس کے پیچھے، امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے اور وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں آپ سے مناظرہ کرنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے مدینے کے علماء۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایک سے، آپ سب سے تو مناظرہ نہیں کر سکتا، آپ اپنی طرف سے کوئی ایک بندہ منتخب کر لیں جس سے میں مناظرہ کروں، اس بارے میں ڈسکشن کروں کہ بھائی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ تو سب نے ایک شخص کو منتخب کیا، کہا کہ یہ ہماری طرف سے مناظر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بات تمہاری بات ہوگی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کی دلیل تمہاری دلیل ہوگی؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ یہ جو کہے گا وہ تم مانو گے؟ بولا ہاں، بلکہ اس کا کہنا ہمارا ہی کہنا ہے۔ تو کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو امام کہتا ہے وہ مقتدی ہی کا کہنا ہوتا ہے، تو اس لیے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ تو وہ علم والے تھے، مان گئے، اور وہ امام اعظم کا ماتھا چوم کے واپس گئے۔ علم والے مان جاتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں نا وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ مدینے کے علماء تھے، ماتھا چوم کر گئے امام اعظم کا۔ پھر حدیث پاک ہے نا، جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو۔ اچھا یہ تو تھا کہ جب امام بلند آواز سے قراءت کرے، اب جب خاموشی سے تلاوت کرتا ہے امام عصر اور ظہر میں، تو یہ جو جہری سری نمازیں کہلاتی ہیں جن میں آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی، تو یہ جہری نمازوں کے تابع ہے۔ جس طرح جہری نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں، اسی طرح سری نماز میں بھی امام کے پیچھے خاموش رہا جائے گا۔ یہ دلائل ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، اور یہ بسم اللہ کیوں لکھی ہے؟ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے۔ امام صاحبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا میں بسم اللہ اس لیے لکھی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ کریں، ہر اچھا کام بسم اللہ سے کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اس لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ، اور دو سورتوں کے درمیان امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، اس لیے بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو جب قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کی گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی جائز کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ سے ابتدا کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ شریف پڑھیں، کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں، تو ہر جائز کام سے پہلے، اچھا جو حرام کام ہے اگر اس سے پہلے کسی نے بسم اللہ پڑھی تو کافر ہو جائے۔ تو جائز کام سے پہلے، بالخصوص جو شان والے کام ہیں ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جنات جو ہیں، جنات بہت سارے ہمارے نمازیات ہیں، کیونکہ ہم روحانی علاج بھی کرتے ہیں، کہ اب گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں، گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں، اتنے پیسے رکھے تھے غائب ہو گئے، یہ جنات کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ جنات کا وجود ہے، سورہ جن قرآن مجید میں پوری سورہ جن ہے۔ تو جنات تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، جس طرح انسان آپس میں جن بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تنگ کر، کبھی پیسے غائب کر دیں گے، کبھی آپ کی چیز غائب کر دیں گے۔ تو اس کا بہترین حل جنات سے بچنے کا کہ جو بھی چیز رکھیں، جو بھی پیسے رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھیں، کیونکہ جس چیز پر بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے اس چیز کو جنات استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بسم اللہ شریف پڑھتے رہا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعض لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، جب پڑھتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے ہیں جو دوسرے مسلک کے ہیں لیکن آتے ہیں
بولا بھائی پہلے نہیں مانتا تھا میں، کیونکہ جنات ہیں، جنات کا وجود ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کا پھٹ جانا، بوجھ کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، کسی کام میں دل نہ لگنا، اولاد کا نہ ہونا، سب کچھ کلیئر ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہونے ہی نہیں دیتے جنات۔ یہ سب نظر بد، جادو اور جنات کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ میں ڈرا نہیں رہا آپ کو، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اسی لیے 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جنات سے حفاظت کے لیے، اور سورہ بقرہ یہ بھی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے۔ جو گھر میں ناپاکی رہتی ہے، بچوں کے پیمپر پڑے ہیں، جگہ جگہ بچے مود رہے ہیں، ناپاک ہے، تو اس گھر میں بھی پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جنات ہوتے ہیں، جنات بعض اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، تو جو اچھے ہوں گے وہ ناپاکی کو پسند نہیں کرتے، وہ گندگی کو پسند، پھر وہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے گھر میں صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے۔ تو بسم اللہ شریف سے یوں ابتدا ہوئی۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جو بھی سورت قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سورہ توبہ ہے صرف ایک قرآن پاک کی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اگر سورہ توبہ سے آپ تلاوت شروع کریں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو اب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تلاوت ہی آپ سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں تو پھر اس کے شروع میں بسم اللہ، اور کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ، اس کے شروع میں نہیں ہے، کیوں؟ پوچھ رہا ہوں، پتہ ہوگا، یقیناً بتایا ہوگا میں نے، کس کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، ہاتھ اٹھا لیں، پوچھوں گا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو ایک اسلامی بھائی کو پتہ ہے اور دوسرے کو پتہ ہے۔ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، ایک صورت کے شروع میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو سورہ توبہ ہے نا، اس میں عذاب کا ذکر ہے، عذابات کا، منافقین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، جو منافقین نے سازش کی تھی، ایک مسجد بنائی تھی۔ جب یہ آئے گا 11واں پارہ سورہ توبہ 10ویں پارے میں، تو پھر اس میں انشاءاللہ بیان کروں۔ ایک انہوں نے مسجد بنائی تھی، اور وہ اس لیے بنائی تھی کہ بس یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں، پھر ہم سازش کریں گے کہ یہ محمد تو ہمارے پاس آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو اس لیے اس میں چونکہ عذابات کا ذکر ہے، منافقین کی چالوں کا ذکر ہے جو انہوں نے چلی مسلمانوں کے خلاف، اللہ نے سب اس میں ذکر فرمایا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ سے رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، بسم اللہ سے رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے اندر عذاب کا ذکر ہے، تو یہ دونوں اپوزٹ ہے نا، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو کیا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور دنوں کا مالک نہیں ہے؟ تو جب اس دن کا مالک ہے تو سارے دنوں کا بھی مالک ہے۔ تو یہاں سب سے بڑے دن کا ذکر فرمایا کہ جس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، صرف اللہ مالک ہوگا، اللہ ہی مالک ہے، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کروایا بڑے دن سے، تو پتہ چلا کہ بڑوں کا تعارف بڑی چیزوں سے کروانا چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے اللہ خالق و مالک ہے، اس نے زمین و آسمان بنائے، یہ تعارف کروانے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کتے کو پیدا کیا، اگرچہ اللہ ہی خالق ہے لیکن یہ تعارف نہیں ہے۔ تعارف ہمیشہ بڑی چیزوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو بے شک اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور کسی دوسرے سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو یہ بھی در حقیقت اللہ ہی سے مدد ہے۔ کوئی کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی سے مدد ہے، اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے مدد کرنے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار بھائی میری مدد کرنا، یار میں بڑا مشکل میں ہوں، آپ نکلو گے اللہ کے نام پہ مدد کر دو، بھائی مدد کر دو، تو یہ مدد جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اسی طرح انبیاء اولیاء جو مدد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے۔ دیکھیں جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کس کے ذریعے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے بدر میں مدد کی، حالانکہ مدد تو فرشتوں نے کی،
فرشتے آئے، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے اور انہوں نے کافروں کی گردنیں اڑائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مدد کی، حالانکہ مدد فرشتوں نے کی۔ تو پتہ چلا فرشتوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، کہ وہ مدد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرشتوں کو توفیق دینے والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کی مدد کو بھی اپنی مدد فرمایا۔ اسی طرح انبیاء اولیاء جو مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں، تو ان کا مدد کرنا بھی اللہ ہی کا مدد کرنا ہے۔ بھائی بات سمجھ آئی؟ اس پر بیان ہوگا، آئے گا جب آئے گا انشاءاللہ، وہ آیتیں آئیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا دکھا؟ یعنی ابھی تک دیکھا ہی نہیں انہوں نے، جبکہ نبی پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، چلنا ضروری ہے۔ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے ذریعے سیدھا راستہ دیکھ لیا، پہچان لیا، تو سیدھے راستے پر چلا، یہ ہے صحیح ترجمہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب آ گیا وسیلہ، کس کا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان نیک بندوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، اولیاء، صالحین اور شہداء۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ وہ انعام جن پر اللہ نے انعام کیا، سب سے پہلے نبیوں کا راستہ، اس کے بعد صدیقین کا راستہ، صدیقین اولیاء ہوتے ہیں، پھر شہداء اور صالحین۔ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا اور ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ راستہ ہے کس کا؟ یہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور شہداء کا راستہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ چھوڑ کے اپنا کوئی راستہ بنا لے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، شہداء، صالحین اور صدیقین کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا۔